اب یہ ہے کہ بعض چیزوں میں جو پہلی رسمیں اختیار کی گئی تھی اسلامی تورات کی شریعت کی، تو ان کو جب تبدیل کیا گیا تو یہود نے یہ کہا کہ آخر ہمارے دین کو یہ دین مانتے بھی ہیں تو اس کے طریقوں میں تبدیلی کیوں کرتے؟ تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ یہ اس لیے تھے، اس دین کو اختیار کیا تھا انہوں نے، تو انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ بس اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں، حقیقت کے وہ طالب نہیں تھے۔ حقیقت تک پہنچانے کے لیے اس آپریشن سے گزارنا ضروری تھا۔ یہ آپ اگر مانتے ہیں کہ دین میں یہ حکمت مطلوب ہے، اگر یہ مانتے ہیں کہ اس کو ہونا چاہیے، سمجھ گیا، تب تو یہ لازم ہے کہ آپ یہ مانیں کہ اللہ تعالیٰ نے باوجود اس کے کہ دین آدم سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی ہے، آخر قبائل و ظواہر میں تبدیلیاں کیوں؟ ہاں، قبائل و ظواہر تبدیل ہوئی ہے، اس میں ان کے کہ عبادت کا طریقہ جو ہے، مثلا ان کے قربانی کا غلبہ ہے، یہود کے مذہب میں قربانی کا ہے، نماز تھی تو صحیح لیکن انہوں نے جتنی تھی وہ بھی بچا دی، ان کیا نہیں۔ اللہ کا دین حنیفی میں صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز تھی لیکن اس کے طریقے اور تھے۔ سیدنا مسیح کے ہاں بھی یہ چیز معلوم ہوتی ہے، دعا وغیرہ کے جو طریقے ہیں، تو اس طریقے میں اس کے بڑی کیفیت ہے اور بڑی ندرت بھی ہے، بڑی معنویت بھی ہے، لیکن اس میں فرق بھی ہے۔ وہ اس سے کہ جو فطرت سے زیادہ مناسبت رکھنے والے وہ اس میں ہے، سمجھیے آپ۔ اور عبادت کی وہ شکلیں بھی ہیں کہ جو شکلیں کی گوائیوں سمجھ لیجئے کہ قدیم ترین اس میں مذاہب میں، مثلا یہ ہے کہ طواف کی عبادت جو ہے نا، یہ قدیم ترین ادیان سے چلی آ رہی ہے، جس میں یہ ایک نئی کیفیت ہے، یعنی طواف کا نماز ہونے میں تو شبہ نہیں، لیکن صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایک نئی قسم کی نماز ہے۔ یا قربانی ہمارے یہاں جو ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی حیثیت ثانوی ہے، اولین نہیں، اولین ہمارے یہاں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کی ضابطہ بندی بھی ہمارے یہاں ان کے یہاں کے لحاظ سے تبدیل کر دی گئی۔ تو یہ قوالب بدلے ہیں نا، ظواہر بدلے، اس میں حقیقت تو نہیں بدلی، زکوٰۃ ہے لیکن یہ کہ اس کی شکل کچھ اور بدل گئی، یہ چیز ہے۔ اب یہاں یہ تنبیہ کر دی ہے کہ یہ یاد رکھو کہ یہود یا نصارہ یا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت اور منہاج جو ہے یہ الگ الگ دو لفظ استعمال کیے، شریعت اور منہاج کے، یعنی قوالب جو مقرر کیے کچھ تو اللہ نے کیے ہیں اور اندر ضرورت انبیاء نے بھی کیے ہیں۔ تو انبیاء کے طریقے کو جو کیے انہوں نے منہاج سے لفظ سے غالباً تعبیر کیا ہے، اور شریعت کا لفظ ان طریقوں کے لیے کہ جو اللہ میاں کی طرف سے ہے۔ ہر دور میں نبی بھی تو کرتا ہے آخر اللہ تعالیٰ کے ہدایت کے مطابق، جیسے ہمارا تو یہ سارے طریقے جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے ہیں، نمازوں وغیرہ کے جتنے ہیں، حج وغیرہ کے بھی جتنے طریقے ہیں، رسوم، حج اللہ میاں کا مقرر کیا ہوا ہے، رسوم میں خاص خاص ہے، باقی سب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کے لیے الگ الگ شریعت، اور اگر ہم چاہتے تو تم سب کے لیے ایک ہی امت بنا دیتے ہیں، مطلب ہے کہ ایک ہی شریعت و منہاج مقرر کرتے۔ یہ مشکل نہیں تھا بھائی، ہمارے پاس اتنا علم ہے کہ ہم یہی کرتے ہیں، لیکن ہم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ لاکن لبلوکم، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان کرے اور ذرا کروٹ کو بدلوا کر کے دیکھے کہ کہیں ایک ہی جگہ پڑے پڑے بالکل سوکھ تو نہیں گئے ہو۔ تو یہ حرکت جو ہے تبدیلی پیدا کرتی، سمجھ گئے آپ؟ اس لیے یہ کیا ہے، یہ آزمائش کے تقاضے سے ہے، سمجھ گئے آپ؟ یہ بھی آپ یاد رکھیے، یہ آزمائش اب بھی ہو رہی ہے،
نئے حالات نئے چیلنج جو سامنے آتے ہیں نا، یہ نئے حالات نئے چیلنج جو آتے ہیں تو واقعہ یہ ہے کہ وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم دین کے اوپر برابر غور کرتے رہیں اور نئے حالات کے حل اور نئے حالات کے لیے لوگوں کو روشنی دیتے رہیں. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سو گئے. سمجھ گیا؟ کسی تبدیلی کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ چیلنج آیا اور وہ فیصلہ کر کے بظاہر اب رخصت ہونے والا ہے، اور یہ ہے کہ آپ معلوم ہوتا ہے کہ کروٹ بدلنے والے نہیں. یہ ہوتا ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے. اس کے بغیر کسی چیز کے ساتھ صحیح وابستگی نہیں قائم رہ سکتی. لیکن دین میں کوئی تغیر نہیں. دین شروع سے ایک ہی ہے. اور یہ بھی ہے کہ ولیکن لیبلوکم فیما آتاکم، جو شریعت تمہیں عطا کی اس میں اللہ تعالیٰ تمہارے آزمائش کرے تو تم اپنا نصب العین کیا بناؤ کہ فاستبقوا الخیرات، بلائیوں کی طرف سبقت ہو. بلائیوں میں کوئی تبدیل نہیں ہوتی، بلائیاں ہمیشہ سیٹل ہیں. سمجھ گیا؟ سب کو معلوم ہے، آپ کی فطرت میں ودیت ہے. وہ سب ہر دین نے ان کو بتایا ہے، وہی اصل مطلوب ہے. سمجھ گیا؟ باقی رہ گیا کہ ظواہر اور قوالب جو ہے وہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تبدیل کر دے تو وہ تبدیل کر سکتا ہے. اس کی تبدیلی میں آپ کے لیے خیر و برکت، اس پر پھر جمنا نہیں چاہیے. فاستبقوا الخیرات الی اللہ مرجعکم، اور یہ یاد رکھو کہ خدا کی طرف تم سب کا لوٹنا ہوگا. فنبئکم بما کنتم فیہ تختلفون. تو آج جن چیزوں میں تم الجھ رہے ہو، لڑ رہے ہو، ان میں وہ تمہیں آگاہ کرے گا. آگاہ کرے گا کہ معنی یہ نہیں کہ آپ کو رپورٹ دے گا، بلکہ آپ کی مزاج پرسی فرمائے گا. اس دن رپورٹ نہیں دینی اسے، کیا ہم بریف کیے دیتے تو نہیں، بلکہ وہ آپ کو خبر دے گا کہ تم عیار چالاک لوگ، تم نے جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے کہ یہی حق ہے جو پیغمبر بتا رہے ہیں، تم نے شرارت کے لیے مختلف بہانے بنا کر کے، مختلف چیزوں کو آڑ بنا کر کے مورچے قائم کیے اور حق کے مخالف کیے. یہ ہوا. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ جو آیت کا آخری حصہ ہے، اس پر میں نے مفصل اسی آیت میں کے تحت لکھ دیا تدبر قرآن میں. قرآن میں اس کی جہاں جہاں نظیریں ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے، تو آپ کو اطمینان ہو جائے گا کہ بالکل ٹھیک وہی بات. پہلا تو ہر شخص کو کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انجیل میں تو حکمت ہی ہے. باقی رہ گیا کہ بعض لوگ انجیل پر نماز کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، لیکن اس کو تو نصارہ مانتے ہی نہیں. یہ مشکل ہے. اور میرے نزدیک یہ کہ اس پر جو شبہات کیے جاتے ہیں ان شبہات کے لیے معقول وجوہ ہے. آپ کے اس میں بہرحال ملاوٹ تو سب میں ہے، لیکن اس میں معلوم ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہے. جو انجیلیں ہیں مجموعے میں بارناباس کے علاوہ یوحنا، متی اور اس میں انجیلیں ہیں نا، وہ سب پڑھنے کے قابل ہے. بہت اعلیٰ تعلیم ہے ان میں، اور اس میں کوئی چیز قرآن کے خلاف تو ہے نہیں کہ آپ کو شبہ ہو. اور اگر ہو تو قرآن تو مہمن ہے. بھی آج آپ نے پڑھا ہے کسوٹی، اس کسوٹی پر برت کے اس کو سمجھ لیجئے کہ
یہ ان لوگوں کی ملاوٹ ہے. باقی اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے عام آدمی کو بھی ایمان تازہ ہوتا ہے. میں تو جب گھبراتا ہوں میں جیل پڑھتا ہوں. اچھا جی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ صلی اللہ تعالی علیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنْ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. اور یہ کہ فیصلہ کرو ان کے درمیان اس کے مطابق، اس قانون کے مطابق جو اللہ نے اتارا ہے، اور ان کی بدعتوں کی پیروی نہ کیجو، اور ان سے بچو کہ کہیں وہ تم کو فتنے میں ڈال کر پھیر نہ دے اس چیز کے کسی حصے سے جو اللہ نے تمہاری طرف اتارا ہے. اور اگر وہ اعراض ہی کرتے ہیں تو جان رکھو کہ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ ان کو ان کے بعض جرموں کی سزا اسی دنیا میں دے دے. اور لوگوں میں اکثر جو ہے، یعنی ان لوگوں میں جن کا ذکر ہے، اکثر ان میں فاسق ہی ہے. یہ وہی مضمون جو اوپر سے چلا آ رہا ہے کہ یہود سے عہد لیا گیا تو ان کا یہ شروع ہوا، نصارہ سے عہد لیا گیا انہوں نے یہ کیا. اب تمہارے اوپر جو یہ شریعت نازل کی جا رہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ عہد ہے، اور اس کو ٹھیک ٹھیک اپنے رب کے منشا کے مطابق پورے کرنے کی جدوجہد کرنا. اور جس طریقے سے وہ پھینک دیے گئے اسی طریقے سے تم بھی پھینک دیے جاؤ گے. مطلب یہ ہے، یہ عجیب بات ہے کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ، قدیم عہد نامہ، جدید عہد نامہ جو ہے نا، عہد نامے سے کیوں مشہور رہی ہے؟ شریعت الہی جو ہے وہ حقیقت میں بندے اور رب کے درمیان عہد ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو قرآن کا نام قرآن ہے، لیکن ان کے اوپر تو اللہ کی حجت جو وہ ہے کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ، پہلا عہد نامہ، دوسرا عہد نامہ، تیسرا عہد نامہ، یہ عہد ہے شریعت کا ہمارے اور